السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ پرانے زمانے میں عام طور پر سبھی ملکوں میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں۔ ملک چھوٹی اور بڑی ریاستوں میں بٹا ہوتا تھا۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ بڑی ریاستوں کے بادشاہ زیادہ تر شان و شوکت اور دبدبا رکھتے تھے اور اپنی وسیع سلطنت اور مال و دولت پر مغرور ہوتے تھے۔ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یوں بھی بادشاہ کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کہا قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کے کسی برتاؤ یا حکم کی کہیں داد و فریاد نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ بڑے بادشاہ شہنشاہ کہلاتے تھے۔ کچھ تو اتنے خود بین خود آرا تھے کہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس سے چاہیں سب کچھ چھین لیں اور جس کو چاہیں سب کچھ عطا کر دیں، جس کی چاہے جان لے لیں اور جس کی چاہے جان بخش دیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتے تھے کہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ ہے جس کے قبضے میں خود ان کی جان ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اس کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک ایسے ہی بادشاہ کی یہ کہانی ہے جو ملک و مال اور جاہ و اقتدار کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ مہر و کرم نہیں کرے گا تو کسی جاندار کو رزق ہی نہیں ملے گا۔ اپنے اس غم میں وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر اس شخص کو سزائیں دلوانے لگا جس نے اس کو قادر و مطلق ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ بہت چاہتا تھا۔ شہزادی بھی اپنے والد پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی اطاعت گزاری اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ یوں تو 7 شہزادیاں ہی خوبصورت، خوب سیرت اور سعادت مند تھیں، لیکن چھوٹی شہزادی جس کا نام پری رخ تھا اپنی سب بڑی بہنوں سے حسن و جمال، عقل و ذہانت میں بڑھ کر تھی۔ وہ بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور سعادت مند بھی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو خدائی کے درجے پر بٹھانے کے قائل نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے والد ملک و اقتدار میں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہیں تو آخر انسان ہی، اور کوئی انسان قادر و مطلق نہیں ہو سکتا۔ قادر و مطلق تو اللہ کی سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کی اطاعت شجر و حجر، چرند و پرند، چاند سورج ستارے، جن و انس سب کرتے ہیں، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، انسانوں کی تقدیر بنانے والا ہے۔ اس کے والد بے شک جس کی جان چاہے لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو زندگی دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پری رخ کے خیالات اڑتے اڑتے بادشاہ تک بھی پہنچے۔ اگر سلطنت میں کسی اور شخص کے بارے میں ایسی خبر ملی ہوتی تو گردن اتروا دیتا، لیکن بات اب اپنی سب سے عزیز بیٹی کی تھی۔ آخر تو باپ تھا، کمزور پڑ گیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، تم سب جانتی ہو کہ تمہارے باپ یعنی ماں بدولت اس کائنات کے سب سے طاقتور اور قوت والے شخص ہیں۔ ہر ایک کا سر ہمارے دربار میں جھکا ہوا ہے۔ ہم جس کو چاہے نواز دیں اور جس کو چاہے محروم کر دیں۔ تم لوگ بتاؤ کس کی تقدیر کا کھاتی ہو؟ 6 شہزادیاں تو اپنے باپ کے آگے سجدے میں گر گئیں اور کہنے لگیں، جہاں پناہ آپ ہی تو پورے جہان کو رزق دینے والے ہیں، ہم آپ کی تقدیر کا ہی کھاتے ہیں۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ تو سجدے میں گری بلکہ خاموش کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، پری رخ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں ہماری قدرت پر کوئی شک ہے؟ پری رخ نے ادب سے عرض کی، والد محترم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ آپ بلا شبہ ایک عظیم اور طاقتور حکمران ہیں، لیکن کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا، سب اپنی قسمت ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، آپ صرف ایک وسیلہ ہیں ہم تک رزق پہنچانے کا۔ پری رخ کی بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، زور سے بولا، بے وقوف لڑکی، جانتی بھی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں چاہوں
तो तुझे एक वक्त की भी रोटी ना मिले। शहजादी ने कहा, माफ़ कीजिएगा अब्बा जान, अगर मेरी किस्मत में रिस्क है तो मुझे हर हाल में ज़रूर मिलेगा। बात बादशाह की बर्दाश्त से बाहर हो गई। बेटी थी, इसकी जान लेने का हुक्म तो नहीं दे सकता था, लेकिन हुक्म दिया कि शहजादी का शाही लिबास और जेवरात उतरवा लिए जाएं और मामूली कपड़ों में इसकी जाती कनीज़ के साथ जंगल में छुड़वा दिया जाए। देखें, इसे और इसकी कनीज़ को रिस्क कौन देता है। 2 दिन भूखी प्यासी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी और सजदे करती हुई वापस चली आएगी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। शहजादी के तमाम जेवरात, कीमती कपड़े उतरवा लिए गए और मामूली लिबास पहनाकर इसे इसकी जाती कनीज़ को जंगल के नज़दीक वीराने में छुड़वा दिया गया, जहाँ न आदमजाद, ना कोई फलदार दरख्त और ना सब्ज़े का फर्श। नीचे पथरीली ज़मीन और ऊपर कहर बरसाता आसमान। सब्ज़े के नाम पर बबोल के दरख्त और खारदार झाड़ियाँ। कनीज़ ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछा दी और शहजादी इस पर बैठ गई। पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में ईमान का नूर और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि वो अपने बंदों को हर जगह रिस्क देता है। सारा दिन यूं ही गुजर गया। दोनों ने बबूल के एक दरख्त के नीचे पनाह ली। भूख से आंतें दर्द करने लगी थीं, लेकिन खाने को दाना नहीं था। पास ही एक कुआं था और एक टूटा हुआ डोल पड़ा था। कनीज़ ने कुएं से पानी निकाला और खाली पेट पानी पीकर दोनों लेट गईं। नाज़ो नअम में पली हुई फूलों जैसी नाजुक शहजादी, जो नरम और आरामदा बिस्तरों पर सोने की आदी थी, जिसने कभी मखमल कालीनों से नीचे कदम नहीं उतारा था, जंगल बियाबान में दरख्त के नीचे पथरीली ज़मीन पर लेटी खुदा को याद कर रही थी और दुआ कर रही थी कि मेरे मालिक मेरा इतना इम्तिहान न ले कि जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। नर्म व नाजुक बदन पर खराशें पड़ गई थीं। भूख से बुरा हाल था। नींद तो क्या आती, उठते बैठते सुबह हो गई। सर में सख्त दर्द हो रहा था। कनीज़ ने अपनी गोद में सर रखकर दबाना शुरू किया तो शहजादी के बालों में से एक सुच्चा मोती निकलकर ज़मीन पर गिरा। शहजादी का जब सिंगार किया जाता था तो बाल बाल मोती परोए जाते थे। जंगल में भिजवाने से पहले बादशाह के हुक्म से इसके तमाम जेवरात और बालों से तमाम मोती निकलवा लिए गए थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत के एक मोती कहीं बालों में उलझा रह गया। शहजादी ने इसे गैबी मदद समझा। उसी वक़्त कनीज़ से कहा कि वो पास की बस्ती में जाए और मोती को बेचकर जो पैसे मिले इनसे कुछ खाने का सामान और कुछ दूसरा ज़रूरत का सामान खरीद लाए। कनीज़ ने करीब की बस्ती में एक जोहरी के यहाँ ये कहकर मोती बेचा कि शाही दरबार से इनाम मिला है। सुच्चा मोती था, काफ़ी पैसे मिल गए। कनीज़ ने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा, कुछ बर्तन, एक एक जोड़ा कपड़े और कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें सामान दरख्त के नीचे रखकर दोनों ने खाना खाया। सख्त भूख में वो मामूली बाजार का खाना भी मुर्ग मुसल्लम से कुछ कम नहीं था। खाना खाकर कुछ बदन में जान आई तो कनीज़ जंगल से बांस और घास फूस चुनकर लाई। आसपास से पत्थर उठाए और मिट्टी खोदकर दीवारें उठाईं। इन पर बांसों और खपरेल की छत डाली। मोटी छोटी दरी जो बाजार से खरीद कर लाई थी, इसका बिस्तर बिछाया और एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाकर बावर्ची खाना बन गया। शहजादी ने बराबर कनीज़ की मदद की। छत मुयस्सर आई और पेट भरा तो शहजादी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस पालनहार ने मुझे मेरे नसीब का रिस्क दे दिया। 2-1 वक़्त गुजरे तो शहजादी को ख्याल आया कि मोती से हासिल होने वाले पैसे तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। पैसे ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा? अब कोई और मोती मिलने वाला नहीं है। किसी के घर जाकर काम करने का सवाल नहीं था। शहजादी को कशीदाकारी का बहुत शौक़ था। महल में इसने शौकिया सीखी थी और इस फ़न में महारत हासिल कर ली थी। शहजादी के कहने पर कनीज़ कुछ कपड़ा और रेशम और सुई धागे लेकर आई। शहजादी ने कमाल सफाई से इस पर काम बनाया और कनीज़ ने ले जाकर एक कपड़े वाले के हाथ बेच दिया। कपड़े वाले को काम बहुत पसंद आया। इसने कुछ और कपड़े कशीदाकारी के लिए दे दिए। शहजादी दिन भर कशीदाकारी में मसरूफ़ रहती
اور کنیز کھانا پکانے اور جنگل سے لکڑیاں لانے، کنویں سے پانی نکالنے کا کام انجام دیتی۔ شہزادی کے ہاتھ سے بننے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ دکاندار کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر شہزادی سے کام کروانے لگا اور پیسے بھی دینے لگا۔ شہزادی اور کنیز کا گزارا خوشحالی سے ہونے لگا۔ شہزادی نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے وہیں 2 کمروں کا پکا مکان بنوا لیا۔ ادھر بادشاہ نے 2-4 دن تو انتظار کیا کہ شہزادی ماتھا ٹیکتی ہوئی آئے گی، گڑ گڑائے گی اور اس خداوند پر ایمان لے آئے گی۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس سنگ دل شخص نے سمجھ لیا کہ اس کے غصے کے قہر نے شہزادی اور کنیز کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو شہزادی کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ اتنی محنت اور مشقت کی وہ کہاں عادی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال ہی لیا۔ حالات بھی بہتر ہو گئے۔ جنگل کی تازہ ہوا اور کھلی فضا میں رہ کر پری رخ کا حسن اور بھی نکھر آیا۔ ایک دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پری رخ اپنے آنگن میں بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی اور کنیز جنگل سے جلانے کی لکڑی اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ایک گھوڑا قریب آتا ہوا نظر آیا جس پر ایک نوجوان بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گھوڑا پری رخ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پری رخ نے قریب جا کر دیکھا، وہ بے ہوش نوجوان اپنے لباس اور حسن و وجاہت سے کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے سارے جسم پر سر سے پاؤں تک ہزاروں باریک باریک سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن ہوش میں نہیں تھا۔ شہزادی پری رخ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اتنے میں کنیز واپس آ گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ انہیں بے ہوش شہزادے کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اندر کمرے میں لے جا کر بستر پہ لٹا دیا۔ کنیز بکری کا دودھ نکال کر لائی اور پری رخ نے اس کے حلق میں بوند بوند کر کے دودھ ٹپکایا، جو شہزادے نے اسی حالت میں پی لیا۔ شہزادے کی صورت دیکھتے ہی پری رخ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال کر اسے واپس نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گی۔ اس دن سے پری رخ نے اپنی زندگی شہزادے کی صحت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ مہینہ بھر بغیر کام کیے گزارا کر سکتی تھیں۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھی بیٹھی شہزادے کے جسم سے سوئیاں چنتی رہتی۔ لاتعداد سوئیاں تھیں جنہیں چنتے چنتے پری رخ کی انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ 1 ماہ تک پری رخ شہزادے کی جی جان سے خدمت کرتی رہی۔ اس کے جسم پر سوئیوں نے جو زخم ڈال دیے تھے، ان پر مرہم لگانا، سوئیاں نکالنا، دودھ پلانا اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس 1 ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ نہانے، لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کنیز جو بھی کھانا پکا کر رکھ دیتی، کھا لیتی اور شہزادے کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ آخر اس کی محنت رنگ لائی۔ شہزادہ تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ اس کے سارے جسم کی سوئیاں نکل چکی تھیں، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھا، کیونکہ ابھی آنکھوں کے پپوٹوں پر چبھی ہوئی سوئیاں باقی تھیں۔ ان کے نکالنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ پری رخ کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس 1 ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی تھی کہ خود اپنے کو پہچان ہی نہ پائی۔ کملایا ہوا چہرہ، الجھے اور بکھرے بال، میلے کپڑے۔ پری رخ نے سوچا کہ پلکوں کی سوئیاں نکلنے کے بعد جب شہزادے کو ہوش آئے گا تو وہ مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چلی گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب کنیز جو تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن آخر کو ایک عورت تھی۔ شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کے لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دیں۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھیں کہ شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر لیے اور بولی، خدا کا شکر ہے
کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ میری ایک ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں ایک ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش، دن رات جاگ جاگ کر رنگ روپ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئیں، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے ممنونیت کے احساس سے زیر بار ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری نجات دہندہ اور مسیحا ہو، تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی عہد ہوں۔ جس دن میرے والد بادشاہ سلامت میری تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری ستیلی ماں اور ستیلے بھائی نے ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایسا جادو کروایا کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگیں، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ، تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اس طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ شہزادہ، جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا، بولا، میں ساری عمر بھر تمہارے ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی مملکت میں لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اسی وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بغیر کسی سنگھار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دہشت زدہ سی رہ گئیں۔ شہزادے کی نظر جو اس پر پڑی تو ہٹنا ہی بھول گئی۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر۔ دیکھتی نہیں کہ میرے دن رات کی محنت رنگ لائی ہے؟ شہزادے کو ہوش آ گیا۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی، وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں میں گلے گلے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی، تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے گا، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں، شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرایا، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی، ایک ایسا کانٹا کہ جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں پر جواہرات جڑے سونے کے بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھیں تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑی لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن میں وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا تو سارا کام وہی کرتی تھی، پری رخ تو گھر پر ہی رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک جادوگر رہتا ہے۔ ایک بار کنیز
اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے تھے کہ وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لے یہ رکھ، اور کچھ ایسا جادوگر کہ میری سوچ چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود مجھ سے اب برداشت نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کی حریص نگاہیں تو زیورات پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے سارے زیور سمیٹے اور سرخ سرخ آنکھوں میں مکاری بھر کر بولا، تیرا کام میں ضرور کروں گا۔ لے یہ چھوٹی سی کیل لے جا، کسی طرح یہ کیل اپنی سوت کے سر میں ٹھونک دے، بس وہ ہمیشہ کے لیے چڑیا بن جائے گی اور تیرے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ کنیز جب گھر پہنچی تو شہزادی پری رخ جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی زخمی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جنہیں وہ پانی سے دھو رہی تھی۔ شہزادہ محو خواب تھا۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر کنیز کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ اس نے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال مکاری سے وہ پری رخ کے پاس آئی اور بولی، شہزادی تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شہزادے کو میں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ شہزادی کچھ نہیں بولی۔ ایک کنیز کے آگے گڑگڑانا اس کی خودداری اور غیرت سے بعید تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموش بیٹھی اپنے زخمی ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کنیز نہایت مکاری سے اس کے پاس آئی اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، شہزادی یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ بال تو دیکھو کیسے روکھے اور الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً تمہارے سر میں بھی درد ہوگا۔ لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا کر سلجھا دوں۔ شہزادی کے سر میں واقعی جنگل کی دھوپ سے سخت درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کنیز نے اس کے سر میں تیل لگایا اور بال سلجھاتے وقت کمال صفائی سے جادوگر کی دی ہوئی کیل اس کے سر میں گاڑ دی۔ شہزادی کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت چڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، کنیز مجھے اپنے مالک حقیقی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تیرا تو وہ حشر ہوگا کہ لوگ عبرت کریں گے۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ کنیز اپنی کامیابی پر شاداں و فرحاں شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادہ بہرام بخت اسی وقت بیدار ہوا تھا۔ کنیز نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادے، میں ضروری کام سے بازار گئی تھی، پیچھے سے میری نوکرانی آپ کی موتیوں کی مالا اور بازو بند چرا کر فرار ہو گئی۔ شہزادہ چونک گیا، نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی گنہگار نہیں ہو سکتی۔ کنیز تڑق کر بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ بھی اس کی بھولی صورت سے دھوکا کھا گئے۔ شہزادے یہ کمین لوگ اپنی اوقات دکھا کر ہی رہتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی لبھانے کے چکر میں تھی۔ جب یہاں دال گلتی نظر نہیں آئی تو اس نے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیا۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، بچپن سے دیکھا ہے اسے۔ چند دن میں شہزادہ پوری طرح صحت مند ہو گیا تو اسے اپنی سلطنت کی فکر ہوئی۔ وہ کنیز کو لے کر اپنی سلطنت میں آیا اور ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ سلطنت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے شہزادہ بہرام بخت کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ دلاور نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈال دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور عیاشیوں سے پریشان تھی۔ شہزادے نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح دلاور نے اسے مروانے کی سازش کی تھی اور کیسے شہزادی نے اسے نئی زندگی دی۔ اس کا بال بال اس کے احسان میں بندھا ہوا تھا، جس کا بدلہ اسی طرح دیا جا سکتا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دوست نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے شہزادے، لیکن یہ لڑکی تو کسی طرح بھی کہیں کی شہزادی نہیں لگتی۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے طور طریقے بھی شاہی خاندان جیسے نہیں ہیں۔ شہزادے نے کہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ میری محسنہ ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، اس وقت میرے سامنے سب سے اہم کام یہ ہے کہ کیسے اپنے وفاداروں میں پہنچوں اور رعایا کو
یہ یقین دلاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیں فوج سے بھی رابطہ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے جنگ بھی کرنی پڑے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ لڑکی تمہارے گھر میں رہے گی۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ جان و مال کے ساتھ ہر طرح سے اس کا وفادار ہے اور مددگار رہے گا۔ شہزادے نے اپنے کچھ وفادار عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ وہ سب شہزادے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے شہزادی کی مدد کا وعدہ کیا۔ فوج کا بڑا حصہ بھی شہزادے بہرام بخت کا وفادار نکلا۔ شہزادے کے روز و شب بے حد مصروف گزر رہے تھے۔ کبھی وہ کہیں ہوتا، کبھی کہیں، لیکن جہاں بھی ہوتا اور جب آرام کرنے لیٹتا تو ایک خوبصورت سی چڑیا اس کی کھڑکی یا روشن دان میں آ کر بیٹھ جاتی، شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی اور اپنی باریک سی میٹھی آواز میں کوئی نغمہ گاتی رہتی۔ شہزادے کے تھکے ہوئے ذہن کو اس چڑیا کی موجودگی اور آواز سے بڑا سکون ملتا اور وہ سو جاتا۔ بعض وقت شہزادے کو حیرت بھی ہوتی۔ تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی تکو-دو میں وہ مختلف مقامات پر گھومتا رہتا، صبح کہیں ہوتی تو رات کہیں، اور پھر یہ چڑیا کس طرح ہر جگہ اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے نے غور سے سنا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ چڑیا تو انسانوں کی زبان میں گا رہی تھی۔ اس کا گیت تھا، جو باندھی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندھی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادہ اس چڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ کئی ماہ کے جدوجہد کے بعد شہزادہ بہرام بخت ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر دلاور بخت کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ بہرام مرا نہیں، زندہ ہے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ دلاور نے بھی اپنی فوج کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوجی اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چھڑی تو وہ بہرام بخت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے صف بستہ ہو گئیں۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا ہی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئی۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا۔ دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام بخت فتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام بخت نے سب سے پہلے تہہ خانے سے اپنے والدین کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت دگرگوں تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی ستیلی ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ بھی میری ماں ہیں۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا، اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا، وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزاریں۔ چھوٹی ملکہ از حد شرمندہ تھی۔ اس کے پاس تو بولنے کو الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات حجرے پر بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام بخت نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ چاہے کیسی بھی ہے، تمہاری محسنہ ہے اور ہم بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا۔ محل میں بہرام بخت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کنیز بہت خوش تھی اور اپنے روپ و رنگ کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزما رہی تھی، لیکن بہرام بخت خوش نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی بے کلی اس کے اعصاب پر طاری تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی چڑیا کے گانے کی آواز آئی۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا، چڑیا کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت بہرام اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا آیا، لیکن چڑیا نہ ڈری نہ اڑی، روتی ہی رہی اور گاتی رہی۔
جو باندھی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندھی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا، چڑیا پھدک کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اپنی انگلیوں سے اس کو سہلانے لگا، سہلاتے سہلاتے اس کی انگلی چڑیا کے سر پر پڑی تو اسے کچھ سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس بیچاری کے سر پر کوئی کانٹا چبھ گیا ہوگا، اسی لیے یہ رو رہی ہے۔ شہزادے نے کانٹا نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کیل کا سرا تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا، یہ کیل چڑیا کے کیسے چبھ گئی؟ نکالے یا نہ نکالے؟ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تبھی چڑیا بولی، نکال ڈالیے شہزادے۔ حیرت زدہ سا شہزادہ کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کیل نکلی، سحر کا اثر ختم ہو گیا اور پری رخ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ شہزادہ تو حیران ہی رہ گیا۔ کنیز تم اس حال میں کیسے؟ تم تو میرے زیور لے کر بھاگ گئی تھی۔ پری رخ بولی، شہزادے خدا کے لیے مجھے کنیز کہہ کر میرے خون کی بے عزتی نہ کیجیے اور نہ ہی میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگائیے۔ شہزادہ حیران تھا اور خوش بھی۔ اس نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تم ہی کچھ بتاؤ۔ پری رخ نے شروع سے آخر تک ساری رودات کہہ سنائی اور بتایا کہ وہ زیور دراصل میری کنیز لے گئی تھی، جس کے بدلے اس نے جادوگر سے مجھے چڑیا بنانے کے لیے جادو کی کیل حاصل کی اور دھوکے سے میرے سر میں ٹھونک دی۔ ساری بات جان کر شہزادہ بہرام بخت مارے تیش کے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور تلوار اٹھا کر بولا، میں ابھی جا کر اس احسان فراموش مکارہ کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔ پری رخ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لیتے ہوئے کہا، شہزادے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معمولی کنیز کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کسی فقیر سے اس کی شادی کر دیں۔ رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب بھکارن بن کر تیرے میرے ٹکڑوں پر زندگی گزارے گی۔ شہزادہ پری رخ کی بلند خیالی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ واقعی شہزادی تمہارا دل بہت بڑا ہے کہ اپنی بدترین دشمن کی بھی جان بخشی کا حوصلہ رکھتی ہو۔ شہزادہ پری رخ کو لے کر اپنے والدین کے پاس آیا اور انہیں شہزادی پری رخ کی ساری بپتا سنائی۔ بادشاہ اور ملکہ پری رخ کے حسن اور حسن اخلاق سے از حد متاثر ہوئے۔ شہزادہ بہرام بخت شہزادی پری رخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور کنیز کو ایک فقیر سے بیعت دیا گیا، اس حکم کے ساتھ کہ آئندہ اس کا سایہ بھی محل میں نہ پڑے۔ شادی کے بعد ملکہ پری رخ بادشاہ بہرام بخت کے ساتھ اپنے والد سے ملنے گئی اور ان کو بتایا کہ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور لوٹ کر کبھی خبر بھی نہ لی، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ تھا اور میرے ساتھ ہے۔ جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ میں وقتی صعوبتوں کا سامنا بہادری سے کروں اور آخر میں اسی خدا نے میری قسمت سنوار دی۔ آج میں آپ سے بھی بڑی سلطنت کے بادشاہ کی ملکہ ہوں۔ آپ سے میری یہی عرض ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، توبہ کر لیجئے اور اس رب پر ایمان لے آئیے جو سب کا پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس عرصے میں متعدد بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے اور اپنے خدائی دعوے پر شرمندہ تھے۔ ان کی بیماریاں لا علاج تھیں۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بڑی 6 بیٹیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے رو کر پری رخ سے معافی مانگی اور اس خدائے واحد کے آگے سچے دل سے سجدے میں جھک گئے جو سب کا بنانے اور پالنے والا ہے۔ بہرام اور پری رخ نے اپنی تمام بہنوں کی شادیاں امیروں اور وزیروں کے بیٹوں کے ساتھ کروا دیں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت بھی بہرام بخت کو سونپ دی کیونکہ اب وہ اپنی باقی زندگی توبہ اور عبادت میں گزارنا چاہتے تھے۔